نظرے نکو بے شک شوق نماز دا ہے آندہ مسجد ہو متا تو نظرے بلا تاخیر دعوت سکن دینا چاہے گا خطیب ذیشان باعث نکتہ دا عزت معاد محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز ملک صاحب فیض یافتہ نگاہ حضور شیخ الاسلام فاضل دی منہاج یونیورسٹی آپ کی بارگاہ میں ملتمس اپنے نورانی وجدانی خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے بارے دیگر آپ احباب کو زحمت دینا چاہوں گا اگرچہ ماحول دروس قرآن کا ایسا نہیں ہوا کرتا لیکن چونکہ ہم نے اپنی مقامی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احباب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے نعروں کی گونج میں اپنے مہمان کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر پر اپنے جو نوجوان بھائی ہیں انہیں زحمت دینا چاہوں گا دائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے جواب دینا ہے اور جب نعرہ رسالت آئے دونوں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر لجپال آقا کی عزت و شان کی گواہی دیتے ہوئے میرا ساتھ دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الاسلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين سو بار شکر سے پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ہم تمام ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام اور 13 ذی الحج کے ایک یادگار دن جس دن حجاج کرام اپنا حج مکمل کر کے اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں ایسے لمحات میں میرا اور آپ کا قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں جمع ہونا اللہ رب العزت منظور و قبول فرمائے قرآن اور قرآن کے آیات کے طفیل خالق کائنات آج کے درس عرفان القرآن میں شریک ہر فرد کو مکہ اور مدینہ کی جلد حاضری عطا فرمائے تحریک منہاج القرآن کے جملہ احباب جن کی دعوتوں اور محبتوں کے طفیل آج جیسے اس گرمی کے ماحول میں اس مشکل وقت میں درس عرفان القرآن کا انعقاد کرنا تو کمال ہے مگر وہ جذبے لائق صد احترام ہیں کہ جس جذبے کے تحت آپ لوگ اس موسم کی شدت کے باوجود اس گرمی کے باوجود یہاں بیٹھے اور اس وقت تک آپ نے نہایت ذوق شوق کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف سنا بلکہ جھوم جھوم کر داد بھی دیتے رہے اللہ رب العزت ان نعتوں کے سننے کے بدلے ہر شب نگاہ مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دروس عرفان القرآن کا قرآن کے درس کا قرآن کے پیغام کا تعلیمات قرآنی کا سلسلہ ماہانہ بنیادوں پر
اسی طرح باقاعدہ سے جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جو بھی آئیں، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کبھی درس قرآن میں ناغہ نہیں ہوتا، جیسا نام سے واضح ہے منہاج القرآن۔ اسی طرح آقا نے ڈیوٹی لگائی روز اول سے آج تک پوری دنیا میں، اور آج خوشی ہوئی۔ یوں تو منڈی بہودین اور آس پاس کے علاقوں میں کئی بار آنا ہوا، مگر یوں دور دراز چل کے آنا ایک لذت محسوس ہوئی، خوشی ہوئی کہ آج قرآن کو سننے سنانے کے لیے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت قبر میں بھی اور حشر میں بھی قرآن اور صاحب قرآن کی سنگت عطا فرمائے۔ اس وقت باقاعدہ دروس ریپیٹ کم رکھیں۔ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں ہم سورہ صف کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس سے قبل کئی اہم صورتیں، قرآن کا تو ہر لفظ اہمیت کے لائق ہے، کئی صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور اب پورے پاکستان میں سورہ صف کے دروس کا آغاز کیا ہے۔ سورہ صف کا آغاز ایک آفاقی سچ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ریپیٹ اور بھی کم کریں۔ کہ انسان تجھے اپنی تسبیح، اپنی نمازیں، اپنا ذکر نظر آتا ہے، تجھے بتائیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ کچھ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزوں کا تمہیں پتہ ہے، اور اکثر کا تمہیں پتہ بھی نہیں، جن کو رب نے پیدا فرمایا جو ہیں، مری ہیں یا غیر مری ہیں، وجودیں ہیں یا بے وجود ہیں۔ جو بھی چیز ہے اس کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح۔ اب جب ماں کا لفظ آ گیا تو یہ کسی ایک جنس کے لیے نہیں ہے، زندہ ہے یا جسے تم مردہ کہتے ہیں، انسان ہے، فرشتے ہیں، حشرات ہیں یا جنات ہیں، حتیٰ کہ شجر ہیں یا حجر ہیں، زمین اور ریت مٹی کے ذرات ہیں، جو کچھ ہے تمہیں اب ماننا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سبح، ہر شے تمہارے پاؤں کے تلووں پہ لگنے والی مٹی کا ذرہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے ہمارے نزدیک سب سے بے وقت چیز پتھر ہے۔ انسان جب کسی کو بے وقت کہتا ہے تجھ سے تو پتھر اچھا، جب کسی کے دل کی سختی کی بات کرتا ہے تو اسے کہتا ہے تو پتھر دل ہے، جب کسی انسان کو سمجھاتا ہے پتھر ہے کہ انسان ہے۔ پتھر ہمارے نزدیک ایک ٹھوس بے جان سی چیز ہے۔ ربنا ما خلقت باطلا، اللہ نے تو کوئی شے بے وقت پیدا نہیں فرمائی۔ رہی بات پتھر کی، آج دنیا پتھر کو بے سود کہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کم سے کم تر علی سبیل تنزل تعارف کراتا ہے وہ پتھر جسے تو کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں۔ پتھر اگر بے جان ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ بے جان ہے تو اس کے اندر کوئی حس نہیں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے انسان جسے تو بے حس و بے جان کہتے ہیں وہ پھٹتا بھی ہے اور اللہ کے خوف میں اتنا روتا ہے کہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن پھر پتھر کو یاد کرتا ہے اور قرآن کی آیتوں کا حصہ بنتا ہے۔
خود خوف الہی سے پھٹنا یا رونا تو اپنی جگہ پر، کچھ پتھروں کو رب نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ انسان اسے چومے، ہوتا وہ پتھر ہے، گناہگار کے لب لگنے کی دیر ہوتی ہے، حجر اسود اسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اللہ پتھر زندہ بھی ہے اور سود مند بھی ہے۔ پتھر کو رب نے پھر اہمیت عطا فرمائی تو پتھر چنتے ہیں تو کعبہ بنتا ہے، پتھروں سے لب لگتے ہیں تو انسان حجر اسود کو چومنے والا حاجی کہلاتا ہے۔ صفا و مروہ پتھروں کا مجموعہ ہے، مگر من شاء